الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا عنوان ہے ایگزمپلری وائف، کہ ایک عورت ایک مثالی بیوی کیسے بن سکتی ہے، بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ دین اسلام نے میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے بہت ساری تفصیلات بتائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ازدواجی زندگی سے متعلق ہے۔ خامد ایسا کرے، بیوی ایسی کرے، دونوں مل کے ایسے کریں۔ اور ان ہدایات کا اصل مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی پرسکون زندگی گزاریں، نیکوکاری کی زندگی گزاریں، تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور اس پر دنیا میں ریسرچ بھی بہت ہوئی ہے۔ جس یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ماہر نفسیات اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، انہوں نے پوری زندگی کھپا دی میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے ایک بہت اصولی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یعنی قرآن مجید کی نظر میں شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خامد بیوی کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی خامد کے ذریعے سے سکون پائے۔ اور فرمایا اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے آسانیاں فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن انڈور بنایا ہے، نرم نازک طبیعت، گھر کے اندر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس طبیعت کی ضرورت ہے وہ عورت کو عطا کی گئی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ ڈور ڈیزائن بنایا ہے۔ چنانچہ باہر کے کاموں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسی بنائی، مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو مینیجر بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے۔ عورت کمزور ہے، اس کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ تینوں کام کرنے کے لیے اس کو مرد کی ہیلپ چاہیے، لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے
اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑھا ہو یا کم ذہین ہو، لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی۔ تو عقلمند عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے۔ عورت بہت عقلمند سمجھدار ہوتی ہے مگر جذبات کی رو میں جلدی بہہ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ جذباتی پنا نہ ہوتا تو نہ وہ خاوند کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی۔ یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا، تبھی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اپنے سونے کی فکر، ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر، کس لیے کہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے، فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی، تو بچے کی پیدائش کے بعد خاوند سے کہتی تمہارا بچہ ہے، اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کہ وہ پالے، اور خود ایک طرف ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالی نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ 24 گھنٹے کی باندھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے، تو ایسا خاوند بہترین خاوند ہوتا ہے۔ پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے۔ عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ مرد اگر کسی لے کر، کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے۔ عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کے گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ کدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا؟ تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو، تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں۔
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے. چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے. رزق کم ہونا زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. میاں بیوی کو کھانے کے لیے خشک روٹی بھی مل جائے مگر آپس میں الفت محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں. اور اگر آپس میں الفت محبت نہ ہو تو پھر پراٹھے بھی پکے ہوئے ہوں تو انسان کی زندگی عذاب ہوتی ہے. اس پر سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے. تو 6 بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان 6 پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاوند کو اپنا مطمع نظر پہنچانا، سمجھانا، بتانا. اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا. حالانکہ صاف بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاوند خود کرے گا. اچھا، جو سمجھدار خاوند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے، جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی بات ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹولی. جو اپنی احساسات جذبات ہیں ان کو خاوند کے سامنے بہت کلیئرلی اور ایفیکٹولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. پھر ایک دوسری اہم بات کہ پازیٹو ٹون ہونی چاہیے. ڈو ناٹ بلیم. کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پازیٹو ٹون میں بات کرے، بات بات پہ بلیم نہ کرے. یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے. ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا. یعنی گڑے مردے اکھاڑنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات بات پہ خاوند کو بلیم کرنا، یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے. تو پازیٹو ٹون ہونی چاہیے. اینڈ وائف شوڈ ناٹ بلیم. ہر بات میں خاوند کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے. پھر ایڈمٹ وین ہارٹ. جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں، بتائیں. اسٹاپ ریڈنگ یور ہسبینڈز مائنڈ. یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً 100 میں سے 99% عورتیں کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں. پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ. یہ ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہسبینڈ کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں. بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں گی لیکن خود ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی. تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا. دوسرا پوائنٹ ہے چوز یور بیٹلز. کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا. اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی
مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے. چنانچہ ٹیک اے اسٹینڈ آن پرنسپل اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور. کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے. اور ڈونٹ بی ہرڈل ان ہسبینڈز وے. ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. کوئی بھی کام ہو خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اور ایک خاص بات جو ہے اوائڈ کریٹیسزم. کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے. خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا. پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خاوند کی عزت کرو. بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے. ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ. بی لائل ٹو ہم اینڈ شو ہم دیٹ یو آر لائل. خاوند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شی شوڈ ٹرائی ٹو ون دی ہارٹ آف دی ہسبینڈ، کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے. بی کنسٹرکٹیو سوچ ہونی چاہیے. اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خاوند سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ ہز گڈ تھنگس. پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، دین پوائنٹ آؤٹ ہز مسٹیکس، پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو. وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد کی بھی پابندی کرے. مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے. پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی مینشن کر دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی ریسپیکٹ کتنی زیادہ ہے. وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی ریسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا. تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے اور اوپر کی سٹوری پہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہسبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو. پھر جب الوداع ہونے لگا تو بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. ہسبینڈ چلا گیا. اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے. اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے. اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کرے، خبرگیری کرے، خدمت کرے. مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہسبینڈ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا. اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میرے خامد جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیئر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، لیکن اب سچویشن ایک نئی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں تمہارے خامد نے کہا تم اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری۔ والد کی طبیعت خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ اب والد کی وفات ہو گئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک نئی صورت ڈیولپ ہو گئی ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں، چونکہ خامد نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو۔ اب اس کی والد کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا، اور یہ خاتون، یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا۔ لیکن وہ صحابیہ تھی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خامند کی بات کو پکا رکھا، خود اوپر رہی، نیچے نہیں اتری۔ خیر، والد کا جنازہ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خامند کی بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خامند کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن صاف ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا کھڑا نہ کریں، چوز یور بیٹل، پرنسپلز کے اوپر آپ اختلاف کریں اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور تیسری بات کہ اپنے خامند کی رسپیکٹ کریں۔ چنانچہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں 400 مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر تنگی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری رسپیکٹ کرے۔ جو بیوی اپنے خامند کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے بی ایکسپٹنگ، کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے، ایکسپٹ ہز پوزیشن ایز ہیڈ آف دی فیملی۔ پہلی بات یہ نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام بس اپنی مرضی سے کرنے ہیں اور اپنے مشورے سے چلانے ہیں، اور خامند کی تو جیسے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اور ابینڈن دی myth آف equality، یہ جو ایک myth چل پڑی ہے کہ شانہ بشانہ میاں بیوی اور ایک ہیں، ٹھیک ہے، ایز این انسان ایک ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ نے مرد کو پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے، اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی وہ رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے۔ تو خامند سے بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چونکہ وہ بچوں کی نگران ہے۔ یہ 2014 میں ریسرچ شائع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس بک میں یہ مینشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے۔ پھر 5واں پوائنٹ، لیٹ گو آف ریسپانسبلٹی آف فائنینس،
کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے، بلکہ یہ خاوند ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہی چلائے۔ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہسبینڈ بی چلڈرنز فادر، کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بننے دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر خامن ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں۔ بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے، اس پر صبر ہی جو ہے کرنی چاہیے، عورت کو پیشنس اختیار کرنی چاہیے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو۔ پھر ڈسکس ود ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ لیٹ یور ہسبینڈ ویلیو یور پرابلم، پھر اگر کوئی بات ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویو پوائنٹ آف یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، بس جو ہاں کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم نکتہ کہ بی اوپن مائنڈیڈ ان این آرگومنٹ، اگر کوئی آرگومنٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں اوپن مائنڈیڈ بات کریں، یعنی اگلے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ برنگ اپ ایشوز ایٹ رائٹ ٹائم، اگر کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس وقت ڈسکس کرتی ہیں جب خامد بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بزی ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے اچھے اوقات نہیں ہیں۔ جب بچے سامنے ہو، جب ہسبینڈ ٹائرڈ ہو یا ہسبینڈ بزی ہو، تو ان تین ٹائم میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ پاس بیٹھے ہے، ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہیں، اس وقت مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطہ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ڈیولپ نیگیٹو فیلنگز، پھر بات چیت کے دوران لرن ٹو سے سوری اف یو آر رانگ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذرا اکڑ پن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی سوری بھی کرنی چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ مگر سوری کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں رول ود دی چینجز کے ساتھ عورت کو بھی چینج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی سچویشن اور ہے، پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ ڈیل ود دی چینجز۔ اور ایک اور بات کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے۔ بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اچھائی صفائی کا خیال، اور بہت ہی بھدی پرسنالٹی ان کی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نا، اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں۔ بھئی آپ سب کچھ ہیں، مگر خاوند کی نظر میں اچھا لگنا، خوبصورت لگنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔
اس لیے عورت اپنے صاف ستھرا رہنے کے لیے کپڑے خریدے، جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے. اور چھٹا سوال یہ ہے، چھٹا نقطہ سب سے بیسٹ ہے کہ بی یور ہسبینڈز بیسٹ فرینڈ، اپنے ہسبینڈ کی بہترین دوست بن کے رہو. ایسی ایکویشن خاوند کے ساتھ رکھو کہ خاوند کو ذرا سی کوئی بات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. اور یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائم میں عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے سپورٹ بنے اور اس کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے. اکثر عورتیں جو شکوے کرتی ہیں، خاوند توجہ نہیں دیتے، گھر میں پریشانی ہے اور ایسا ہے، وہ اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھیں کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ تو ان کا دل گواہی دے گا کہ آپ کہاں بیسٹ فرینڈ، آپ تو اپنے ہسبینڈ کی دشمن بن کے زندگی گزار رہی ہیں. پھر آگے ہے 15 سیکرٹس آف ہیپیلی میرڈ ویمن، جو ازدواجی زندگی خوشیوں والی گزار رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے لیے 15 پوائنٹ خاص. پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی 27 ایئرز کی ریسرچ ہے، 27 سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی. تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے. اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے، اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے. بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کہتی بھی ہیں میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خاوند کی ساری تنخواہ ہی اسی کے اوپر اڑا دی جائے، مگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. عورت کو چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے. اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے. پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ. عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خاوند کے لیے لونگ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خاوند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے. یور ایٹیچیوڈ شوڈ ویلکم ہسبینڈ ٹو اوپن اپ، یعنی ایٹیچیوڈ ہی اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خاوند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے. پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس. پھر ایک نقطہ ہے کہ انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود میل فرینڈز. ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے، اللہ کے راستے میں
یا مجالس کے اندر جائے، علماء کے درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے، تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے. تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھئی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے. بعض عورتیں خامد کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے. پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ وتھ اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے. کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم. اپنے خامند کو وارم ویلکم دے. پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو. اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جوڑ جاتے ہیں. پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے اس کا انتظام کر دے تاکہ موقع کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو. زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے. یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں. اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے. ہیو اے سرونگ ہارٹ. دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے. میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے. اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی، تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے. پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو. ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے. جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس. اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے. اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو. پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشنز. ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اگر خامن گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے. اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا. بھئی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے
تو اس کو چلانے دو. مگر ہوتا یہ ہے کہ خامد گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خامد کو چلا رہی ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا. یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے، اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے. اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس. تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں. اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اچھی بیوی تھیں. چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں. پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں. یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا. پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے. تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہوتا ہے بیوی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دیں. اچھا، پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مورل سپورٹ تو انہوں نے دے دی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی اچھی بیوی تھیں کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتہ داروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل. تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر غار حرا میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا. اب جب نبی علیہ السلام نے اسے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ ھذہ الناموس الذی، یہ وہی ہے فرشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا. تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی اتری ہے. پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دین کے معاملات میں ایسی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں. اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. تو ان سے بات کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو بہت سکون ملا. تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ خود بھی مورل سپورٹ دیتی ہیں اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلاں کام سے میرے ہسبینڈ کے دل کو تسلی ہو جائے گی
تو ان کے پاس بھی لے کے گئیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے وہ اتنی سپورٹو تھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں ناز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی، آپ کیوں خدیجہ الکبریٰ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیجہ الکبریٰ عنہا کی سہیلیوں کے لیے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئیں اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیجہ الکبریٰ عنہا کی مانے تھی، چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں. تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی. تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خاوند اس کو یاد کرے اور روئے. اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جی ہمیں تو خاوند توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے ایشوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خاوند کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو ہیلپ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسبینڈ بیویوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے. بیویاں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے. اور اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھیں اور کتنا ان کی جو ہے سپورٹیو تھیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو بہت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتی تھیں. وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے لفظوں میں کر دیا کرتی تھی. چنانچہ مشہور اشعار ہیں لنا شمسم وللآفاق شمس. انہوں نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور اے جہان ایک تیرا سورج ہے، لیکن تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لایا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اے جہان تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور فرماتی تھیں کہ ایک فرق ہے، اے جہان تیرے سورج پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور میرے سورج کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا. آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرے؟ جتنا بھی خاوند اچھا بن کے رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کا ایشو بنا کے اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں اور بس اس کو یوں محسوس کرواتی ہیں کہ اس سے برا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کام کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، یہ عورتوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کے رہوں تو اسے ان امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کے پھر اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. فاطمہ بن عبد الملک یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی. اس کے باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کے بھائی بھی بادشاہ تھے، اس کا خاوند بھی بادشاہ بنا.
یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے قریب کے سارے محرم مرد جو تھے وہ بادشاہ بنے، صحیح معنوں میں شہزادی تھی، لیکن اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ حیران ہوتے ہیں کہ بیویاں اپنے خاوندوں کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس بہت سونا ہے، جیولری ہے، اور یہ سب کچھ بیت المال سے تمہیں دیا گیا ہے، تو میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیت المال کا حق ہے۔ تو اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس جیولری کو رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ اپنی جیولری ساری تم بیت المال میں واپس کر دو اور میرے بیوی بن کے زندگی گزارو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ یہ جیولری کیا، اس سے یہ کئی گنا زیادہ جیولری بھی ہوتی تو یہ میں دے دیتی، مگر میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی۔ تو ایسی بیوی کے جو ناز و انداز کی پلی ہوئی ہو، وہ اپنا سارا مال قدموں میں ڈال دے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے، یہ وفادار بیویاں، اچھی بیویاں، مثالی بیویاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو گھر میں مثالی بیوی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرها عتق من النار، اور آخری عشرہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ اس عشرے میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری بخشش کر دیجئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کے یہاں آئے ہیں اور آپ کے گھر میں اے اللہ اعتکاف کے نیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ اللہ دنیا کے سخی کے دروازے پہ فقیر آ جائیں، وہ ان کا بھی لحاظ کر لیتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، جو نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں
ہمیں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا مزید انک انت اسلامک السمیع ویڈیوز اور اچھی اچھی دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.